لیکن مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جسے زوال نہیں ہے بلکہ عروج ہی عروج ہے۔ یہ میرے خالق کا فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جو میرے نبی کا ذکر گھٹانا چاہتے ہیں، میرے نبی کی شان میں کمی کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ میرے خالق نے بڑھائی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حج لگوانے کے لیے دعوت دیتا ہوں ثناخان مصطفیٰ محمد وقاص اشرف جماعتی ساکت وہ پاک نبی کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگواتے ہیں۔ جن دوستوں کے پاس موبائل ہے ان سے گزارش ہے آپ لائیو اس پروگرام کو جاری فرمائیں۔ اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ لباتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے نبی سے میرا رشتہ کل بھی جو والا شیخ دلا دو گستاخ غیرت مسلم زندہ کوئی ہاتھ پیچھے نہیں ہونا چاہیے، پیچھے نہیں ہونا چاہیے، دونوں ہاتھوں کو مردانہ انداز بنا کے ذرا بتائیں۔ بتلا دو گستاخ نبی کو دین پہ جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ دل بھی حاضر جان بھی حاضر، دل بھی حاضر جان بھی حاضر، دل بھی حاضر جان بھی حاضر، یا نبی یا نبی چالی ویسے پہ ہوتے ہیں یا نبی یا نبی میں آپ نے 6 دے گئے سن یا نبی یا نبی بتلا دو گستاخ نبی کو موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے، ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے۔ پاسباں ہے پاسباں، پاسباں ہے پاسباں، پاسباں ہے پاسباں، پاسباں ہے پاسباں، یا نبی بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ مٹنے کا جذبہ بھی تھا اور آج بھی ہے، شان کی خاطر
آقا تیری شان کی خاطر ذرا ہاتھ بلند کر کے آقا تیری شان کی خاطر شان کی خاطر میڈیا کے دوست خیال دیں تھوڑا اللہ تعالیٰ اللہ کو لے کے آگے پیچھے تھوڑا سا پھیل جائیں اللہ تعالیٰ جگہ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں سرمایہ مولانا قاری محمد اشتیاق شلوی صاحب آپ گفتگو فرماتے ہیں مظفر جامی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بھی آگے تشریف لائیں پہلے مظفر جامی صاحب بسم اللہ الرحمن احبونی بحب اللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا آلکہ وصحابکہ یا رحمت للعالمین اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب رکھتے ہیں حمد و صلات کے بعد عاشقان رسول اس وقت پوری امت مصطفیٰ کے دل انتہائی غم زدہ ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں میں اپنی روح اور اپنے خون سے بھی زیادہ شامل ہے اور اس وقت ہم جس کام کے لیے نکلے ہیں میں اپنے شہر کے گرد و نواح کے غیور بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ سنت الہی ادا کرنے کے لیے نکلے ہیں آپ سنت الہی ادا کرنے کے لیے نکلے ہیں آپ پوچھیں گے یہ سنت الہی کیسے ہو قرآن اٹھا کے دیکھیں جہاں جہاں بھی مصطفیٰ کریم پر تنقید کی گئی خدا کی غیرت نے گوارا نہ کیا اسی وقت میرے خدا نے اپنے محبوب کے حق میں آیات نازل کر کے بتایا اے گستاخ رسول سن لو میرا محبوب تو رحمت ہے وہ جواب دے نہ دے میں وہی پہ عقل ہوں میرا مصطفیٰ محبوب پہ عقل ہے اور وہی تو گوارا نہیں کرتا کہ اس کے سامنے اس کے محبوب پر تنقید کی جائے اور وہی تو خاموش رہ جائے ابو لہب نے صرف یہ کہا تھا کہ محمد تمہاری انگلی ٹوٹ جائے میرا رب فرماتا ہے تبت یدا ابھی نہ بھی مطلب اور تو ایک انگلی کی بات کرتا ہے اور میرے محبوب پہ تنقید کرنے والے دونوں ہاتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ آقا تیری شان کی خاطر یہ محبت کی دلیل ہے اللہ تعالی وقت تنقید محبوب پہ ہو اور محب کو کچھ نہ ہو محب کے دل میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو ہمیں رونا آتا ہے ان لوگوں پر افسوس لگتا ہے ان لوگوں پر جو اقوام متحدہ کی تقریر پہ خوش ہو گئے تھے آج میں کسی پارٹی کو نشانہ نہیں بنا رہا میرا اس وقت ترکم و محور ذات مصطفیٰ اور جو اس کے راستے میں آئے گا وہ ہمارا نہیں ہوگا چلیے سوچو سوچو میرا اس
کام نہیں آنا، اس وقت کام کون آئے گا؟ حضور کام آئیں گے، وہ محبوب اول کام آئے گا۔ میں یہ نہیں کہتا تم اپنی پارٹی بدل لو، میں یہ نہیں کہتا تم سیاست چھوڑ دو، پر ہاتھ جوڑ کے اتنا عرض کرتا ہوں، اس کی ہر اچھی بات کی حمایت کرنے والوں، اس کے غلط کام پہ تنقید بھی کرو، تنقید کرو اس کے غلط کام پر۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا ملک پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، پر 2 دن پہلے مجھے شرم آئی، ہم سے تو وہ سودانی اچھے ہیں، ہم سے تو وہ سودانی اچھے ہیں، وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا شخص ہم سے اچھا ہے، وہ ہم سے اچھا ہے، تم بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کل تک بات صرف ایک فرد تک تھی، آج ایک فرد نہیں، یہ حکومت شامل ہے، سرکاری عمارت پر یہ سب کچھ لٹکایا گیا، سرکاری طور پر اے اسلامیان پاکستان تمہاری غیرت کو للکارا گیا۔ ہم اس اسمبلی کا احترام کریں گے جس میں ناموس مصطفیٰ کی حفاظت ہوگی، کریں گے، اور جس اسمبلی میں رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت نہ ہو، جو ہے جس اسمبلی کے اندر میرے مصطفیٰ کی عزت کا خیال نہ رکھا جائے، ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے کچھ غیرت ایمانی کا اظہار کریں۔ آپ کے اور میرے باپ کو وہ گالی دے، ساری زندگی اس کے رستے سے نہیں گزرتے، وہ ہمارے رستے سے گزرے تو نہیں گزرنے دیتے۔ اور میں ایک جملہ کہنے لگا، میں روز کہہ رہا ہوں یہ جملہ، جتنی محبت آپ نے اپنے لیڈروں سے کی ہے اتنی تو کریں، اتنی تو کریں۔ ہمارے ملک کا ترکیب ہے تو اب ظہیر الحسن کیسے سہ سکتا تھا؟ قاضی فیصل کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ قاضی احمد چیمہ شہید کیسے رہ سکتا تھا؟ تم نے سوچا مساجد کو بند کریں گے، قاضی پیدا ہونا ختم ہو جائیں گے؟ رب کی عزت کی قسم بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم کی طرح اپنے نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، بنائے سے نہیں بنے جاتے۔ سن لیں، یہ پہلا فتویٰ حضرت صاحب بن معاذ نے دیا تھا، جب حضور کی توہین کی گئی تو پہلا سینہ جو محبت مصطفیٰ میں، اور یہ بات کو روکتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، ایسے محبت کے لیے حکم ہے، باپ سے بھی بڑھ کے، ماں سے بھی بڑھ کے، بیوی سے بھی بڑھ کے، اولاد سے بھی بڑھ کے، اپنی ذات سے بھی بڑھ کے، جب تک تم مصطفیٰ سے محبت نہیں کرو گے تم صاحب ایمان ہوئی نہیں، تم صاحب ایمان، خدا کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے تمہیں وہ دیا ہے جو کسی کو دی ہی نہیں۔ ہم تو اپنا معیار زمانے سے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب ہے خدا رکھتے ہیں۔ جناب سید نصدیق میں آخری بات کر رہا ہوں، جناب سید نصدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد حضور کے متعلق ایک نازیبا جملہ نکلا، صدیق اکبر نے ایک تھپڑ اٹھایا، باپ کے چہرے پہ رشید فرمایا، جب یہ میرے محبوب کو پتہ چلا، وہ آواز آئی، پیارے صدیق یہ کیا کیا؟ عرض کرتے ہیں آقا اللہ کا شکر ہے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو جملے کی؟ فرمایا میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ابھی تو صرف تھپڑ مارا ہے، اگر تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر دیتا۔ کیوں کر دیتا؟ کہ آقا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، وہ تمہارا نہیں وہ ہمارا۔
ہمارا نہیں، اور جو تمہارا ہو وہ سیدنا بلال کہہ کے بلاتے ہیں، ہم اسے بھی اپنے سر کا تاج کہہ کے کہتے ہیں۔ اور میں شعر پڑھ رہا ہوں، شعر پہ اختتام کرنے لگا ہوں۔ مزاج اپنا، خیال اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ تمہارے سامنے کوئی بہر بول دے تمہاری غیرت نہ اٹھے، یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسا مزاج ہے میرا؟ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ جو یار چاہے وہ حال اپنا، بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ابو فرماتے لوگوں مجھ سے محبت کرو کہ کائنات کا خالق مجھ سے محبت کرتا ہے، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اور بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے۔ اپنے نبی سے اپنا رشتہ، اپنے نبی سے اپنا رشتہ، اپنے نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ، آج بھی ہے۔ اپنے بیٹوں کو گرتی محبت مصطفیٰ کی دیں، عدم مصطفیٰ کی دیں۔ اپنے بیٹوں کو سکھائیں کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے کسی کو نہیں، کسی کو نہیں، کسی کو نہیں، ہمیں دیا ہے وہ۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں آپ احباب کو جو تشریف لائے، جس جماعت سے بھی، جس تنظیم سے بھی آپ وابستہ ہیں، اس وقت آپ سارے غلام مصطفیٰ ہیں، سارے غلام ہیں۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو شرف قبول کرے۔ ورفعنا لك ذكرك ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ آواز بلند نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اس دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی، اس دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی۔ دل حصار بندگی میں بند ہونا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کو سمجھنا مشکل نہیں، بس ایک شرط ہے کہ آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کو سمجھنا بس ایک شرط ہے، دل سے غیرت مند ہونا چاہیے۔ میں علماء کی موجودگی میں آنے والے کو سلام اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آج آپ اپنے باپ کی عزت کے لیے نہیں آئے، آج آپ اپنی ماں کی عزت کے لیے نہیں آئے، آج آپ اپنی بیٹی کی عزت کے لیے نہیں آئے۔ کائنات کی ساری عزتیں ہم اس رحمت عالم کی عزت کے لیے نکلے ہیں، ہم اس رحمت عالم کی عزت کے لیے نکلے ہیں۔ حضرات، انتہائی افسوس کے ساتھ ہر اہل ایمان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ہم کیسے زندہ ہیں۔ ہمارے زندہ ہوتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ زندہ ہیں۔ میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کہ سفیر جو فرانس کا حبیب بیٹھا ہے اسے پھر فور واپس بھیجا جائے، اور صرف واپس نہ بھیجا جائے، جوتے مار کے واپس بھیجا جائے، جوتے مار کے واپس بھیجا جائے۔ ہاں بس بھرپور نعروں کی گونج میں میں حضرت علامہ قاری محمد زمان جلالی صاحب کو دعوت مائک دے رہا ہوں، لیکن نعرہ لگانا ہے عاشقان رسول بن کے، نعرہ تکبیر، ہماری جان یا رسول اللہ، ہماری پہچان یا رسول اللہ، ہم سب کا ایمان، جس کا ایمان، جس کی جان، جس کی پہچان یا رسول اللہ ہے۔ دونوں ہاتھ بلند بسم
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ صدق اللہ العلیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑا بڑا کر انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر سمٹ کر ساری زمین آئی بنی ہتھیلی بے مثل رائی دی اس کی صحابہ نے بھی گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر سن لے یورپ ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے سن لے یورپ ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے ہم ان کی ناموس پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر خدا ہے جن کو حبیب کہتا مقام اپنا ان کا بڑا بڑا کر انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم سب عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان لعنتیوں پر لعنت ڈالنے کے لیے آئے ہیں جن پر اللہ نے قرآن میں بھی لعنت ڈالی ہے اور گستاخ واصل جہنم کرنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسند ہوتا ہے وہ بندہ اور سرکار خود جو بندہ گستاخ ہو اس کے وجود کو خود سرکار کی دین سے پاک فرمانا چاہتے ہیں اور یہ آپ کی رحمت للعالمین والی شان کے بھی خلاف نہیں کیونکہ اگر ایک گستاخ زمین پر موجود رہے گا تو اس کی وجہ سے دوسروں پر بھی عذاب آنے کا خطرہ ہے ایک عورت تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نصیبہ